السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رسول کریم اما بعد۔ دوستو اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج معاشرے میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ وعدہ خلافی پہ آمادہ ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، میں کسی اور سے کر رہا ہوں، کوئی اور کسی اور سے کر رہا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جو سارے نظام کو خراب کر رہی ہے۔ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں جو ہے۔ دیکھیے، پوری کائنات میں اربوں خربوں لوگ ہیں، اگر سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی شان میں ایک ریشے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری کائنات کے انسان اللہ کے اگر فرما بردار ہو جائیں تو اس کی بادشاہی اور شہنشاہی میں ایک ریشے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، وہ غنی ہیں، اور ہم سب جو ہے اس کے سامنے فقیر ہیں، سب اس سے مانگنے والے ہیں اور وہ دینے والا اکیلا ہے۔ آج جو ہے وعدوں کو توڑنا جو ہے ہماری فطرت میں جو ہے یہ چیز جو ہے شامل ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے رب سے بھی وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آ کے ہم دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی میں اس طرح کھوئے اور چیزوں کو ہم نے جو ہے مقدر بنا لیا، اور چیزوں کو ہی سب کچھ بنا لیا جو ہے، اور اپنے رب کو جو ہے بھول گئے دنیا میں آ کے جو ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جو بھی مال اور دولت پراپرٹی ہے وہ میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ جو تمہارے نام لیوا ہیں اور تمہارے وارث ہیں، کیا تم ان کو بھکاری بنا کے جانا چاہتے ہو؟ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو پھر انہوں نے، انصاری صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کا تہائی حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے وارث ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کا گھر پریوار اہل و عیال ہے، تو ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے آپ کے سر رکھی ہے۔ پالنے والا بے شک اللہ ہے، دینے والا بے شک اللہ ہے، لیکن اس نے ذریعہ آپ کو بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں اور اپنے پریوار کو بھی دیکھیں جو ہے۔ دیکھیے، دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو ایک جھونپڑی کے اندر بھی سکون اور شانتی اور خوشحالی اور امن چین والا ماحول ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دلوں سے محبتیں نکال لیتا ہے تو محل کے اندر بھی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم جو ہے دنیا میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو بس اللہ جو ہے
اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم کو، اور ہم کو نیک ہدایت اور صلاحیت عطا فرمائے جو ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے سامنے والے کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور فرماتے ہیں جو انسان دوسرے کے دکھ تکلیف اور درد میں جو ہے جس کو احساس ہوتا ہے اور رنج و ملال ہوتا ہے، اور دوسرے کی تکلیف دیکھ کے انسان جو ہے مایوس ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی سوچتا ہے، تو اس دل میں جو ہے اللہ بستے ہیں اور اس میں خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ہے ایک سچا اللہ کا بندہ ہے، اور جو آدمی دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہو تو وہ پھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو جو ہے ایک جگہ آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، سپوز کیجئے کوئی انسان ہے اور اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، تو وہ عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ تو دلوں میں نرمی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے جو ہے۔ اور دنیا میں بھی انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان میں نرمی رکھے، کیونکہ زبان کی سختی سے آج تک کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے زبان کی نرمی سے۔ زبان میں نرمی رکھیے اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پہ چلائیے جو ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے جو ہے۔ آپ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ دیکھیے جب مردے کو قبر میں اتار دیتے ہیں اور اتارنے کے بعد جیسے ہی دفنا کے آگے بڑھتے ہیں تو مردہ جو ہے واپس جو لوگ آتے ہیں ان کے جو قدم ہوتے ہیں سارے قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، لیکن وہ بے بس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کی عیش و عشرت میں اتنا گمراہ مت کیجیے جو آگے چل کے جو ہے جو گھاٹیاں ہیں آخرت کی جو ہے آپ ان کا سامنا نہ کر سکیں جو ہے۔ آج ہم جو ہے گرم گرم ریشم کے گدوں پر لیٹتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ہے ساری پراپرٹی اور سمپتی کے ہم مالک بن جائیں، اور ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، اور دنیا میں ہم ساری کائنات کی جو سیر کریں کہ کبھی امریکہ ہیں تو کبھی آسٹریلیا ہیں، کبھی فرانس ہیں تو کبھی جرمنی ہیں، لیکن ہمارا آخری پڑاؤ کیا ہے، ہماری آخری منزل کیا ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہماری آخری منزل جو ہے، ہمارا آخری مقام جو ہے، ہمارا آخری آشیانہ جو ہے، ہمارا آخری گھر جو ہے وہ ہے قبر جو ہے۔ کیا ہے؟ قبر ہے ہمارا آخری مقام۔ آپ کہیں بھی رہیں، بھلے ہی آسمان کی بلندیوں پر رہیں آپ، لیکن کبھی اس چیز کو نہ بھولیں کہ آپ کی جو آخری منزل ہے وہ قبر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے موت کو کثرت سے یاد رکھے، اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے جو ہے یا فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز کو سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جو ہے پیش ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک جگہ آتا ہے
کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ایک جگہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد مرنے کے جو نیک انسان ہوتا ہے تو قبر کے اندر اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس میں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت کے سارے عیش و عشرت کے سامان آتے ہیں، اور اگر وہ گنہگار انسان ہے تو پھر ایک ایسی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس میں سے جہنم کی آگ آتی ہے اور دھواں آتا ہے اور اس کو پریشانیاں آتی ہیں۔ دیکھیے یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا گمراہ مت کریے، دنیا میں اتنے مت کھو جائیے کہ واپس آنا مشکل ہو۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیے کہ سفر بہت لمبا ہے، سفر بہت لمبا ہے اور توشہ کوئی پاس میں نہیں ہے۔ لامحدود زندگی ہے آخرت کی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس سے بڑا بے وقوف آدمی اس روئے زمین پہ کوئی نہیں کہ اس نے یہاں بھی محل بنایا، وہاں بھی محل بنایا، یہاں بھی فیکٹری بنائی اور وہاں بھی کارخانہ بنایا اور آخرت کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی تو بھائی میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اپنے اہل و عیال کو بچائیں اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ ہماری اور پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔